نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں. بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد سورہ توبہ میں سے میں نے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا اللہ رب العالمین قرآن و حدیث بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم سب کو ان باتوں پر سچ دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ماہ رجب کی 2 تاریخ ہے. اسلامی مہینوں میں سے ماہ رجب 7واں مہینہ ہے. اور ماہ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے.
اسلامی مہینوں کی تعداد اور اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ 12 مہینے اور انہی ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس وقت یہ نام رکھے گئے ہیں اور یہ تعداد بنی گئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت بھی اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے یہ نام رکھے۔ ذالک الدین القیم، یہ سچا دین ہے اور مضبوط ترین دین ہے۔ اس آیت کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جو حدیث سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، کتاب اللہ میں اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، و رجب مضر بین جمادہ و شعبان، ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے جس کو رجب مضر کہتے ہیں، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، رجب مضر۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ تعداد ان مہینوں کے نام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، یہ کتاب اللہ کے اندر مذکور ہیں، نہ ان کے نام میں تبدیلی کرنی ہے، نہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، تقدیم و تاخیر نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کی حرمت پہ کسی قسم کا کوئی حرف ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب تم لوگوں نے بالعموم 8 مہینے اور بالخصوص یہ 4 حرمت والے مہینے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کو مضر کا مہینہ شمار کیا ہے۔ قبیلہ مضر عرب کے ہاں مشہور قبیلہ تھا، اور وہ قبیلے والے تمام مہینوں میں ماہ رجب کی عزت بلا مبالغہ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت سے اس کو رجب مضر کہا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بالخصوص حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔
جو شخص ان 4 مہینوں میں اگر ظلم اور تعدی کا شکار ہوگا، ظلم و زیادتی کرے گا، اس کا گناہ بھی اسی انداز سے بڑھ جائے گا۔ اور جو شخص ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس شخص کی اپنے بندے کی عبادت میں اجر و ثواب میں زیادہ کر دے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دوسرے پارہ میں اس کی وضاحت فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے، جنگ و جدل کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں کہ اس میں جنگ و جدال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے اس کو روکنا، وکفر بہ، اور کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے منع کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور ان مہینوں میں زیادتی کرنا، ظلم و تعدی کرنا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ماہ رجب میں جنگ و جدال، قتل و غارت سے منع کیا، یہ ظلم ہے، حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کی آبرو، اس کی عصمت، اس کی عفت، اس کی عزت دوسرے مان پر قرض ہے، اس کو پر حرام کر دی گئی، اس کی دولت، اس کی جائیداد دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جنگ و جدل قتال کرنا، کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو لوٹنا، کسی کی دولت پہ نجائز قبضہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا، فرمایا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ اور قبیلہ مضر جہاں اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینوں کے اندر وہ ایک ظلم یہ بھی کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس ماہ رجب میں جنگ و جدال نہیں کرتے، رک جایا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو جس کا نام عتیرہ ہے یا اس کا نام فرا ہے، یہ دو رسمیں جو کہ شرک و بدعات کی کبیر رسمیں ہیں، جس قبیلہ مضر کے اندر باتم درجہ موجود تھی، وہ یہ عمل کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رسم کو کبھی حرکت قرار دے کر گناہ کبیرہ میں شامل کر دیا۔ فرمایا آج کے بعد یہ رسم نہیں کرنی، اور آپ نے ارشاد فرما دیا لا فرع ولا عتیرۃ، اسلام میں نہ فرع کی حقیقت ہے نہ عتیرہ کی حقیقت ہے۔ عتیرہ ماہ رجب میں
کسی جانور کو مخصوص کر کے غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ رسم عتیرہ تھی جو قبیلہ مضر کے اندر موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا، میں یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ شرک کا ارتکاب ہے۔ اسی طرح رسم فرح تھی۔ فرح کی رسم کیا تھی کہ مضر کے لوگ ہر اس اونٹ کا پہلا بچہ، گائے ہو بکری ہو، اس کا پہلا بچہ وہ غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر دیتے، خاص کر دیتے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اسلام میں نہ فرح کی رسم ہے اور نہ عتیرہ کی رسم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حق کو اٹھا کر کسی غیر اللہ کے نام پر کر دیں، یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ کسی انسان کے حقوق کو غصب کرنا، یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ یہ حقوق العباد میں شامل ہے اور وہ حقوق اللہ میں شامل ہے، اور دونوں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قبیح رسم کے بارے میں قرآن کریم میں 3 جگہ اس کو بیان کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں۔ فرمایا یسألونک، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ لوگوں، تم پر اللہ رب العالمین نے مردار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جو جانور بغیر تکبیر دیے مر جائے وہ تم پر حرام ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون، دم مسفوح جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر سور کا گوشت، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور تیسری ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، چاہے وہ نظر ہو، نیاز ہو، چاہے وہ اللہ کے نام پر کیوں نہ ہو، مگر اس جگہ پر وہ نظر پوری کی جا رہی ہے جہاں غیر اللہ کے مہر لگی ہے، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ والمنخنقۃ، جس جانور کا گلا گھٹ جائے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، جو لاٹھی کی وجہ سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، جو اوپر سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، جو جانور سینگ کے لگ جانے سے خود بخود مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جس کو درندے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو بتوں کو نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے آستانے پر، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو چیز تم جوے کے ذریعے حاصل کرو، سٹے کے ذریعے حاصل کرو، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ فسق و فجور ہے، گناہ والا کام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو سر انجام دیتا ہے وہ بھی ظلم و تعدی کا شکار ہے۔ اس آیات کے ان تمام حصوں سے معلوم ہوا کہ ہر وہ جانور، ہر وہ نظر و نیاز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے اللہ کے ہاں وہ بھی حرام ہے۔
چاہے اس پر رب کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ حرام ہے۔ اس کی مزید وضاحت صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ثابت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بوانا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، میں نے وہاں پر نظر مانی ہے کہ ایک جانور وہاں ذبح کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہ جگہ ایسی تو نہیں کہ کوئی آستانہ ہو جہاں کوئی بت پرستی کی جاتی ہو، جہاں پر کوئی خانقاہ اور مزار کے شکل میں جگہ تو نہیں کہ جہاں لوگ جا کر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ پھر آپ نے پوچھا هل كان فيها عید من اعیادہم، کیا وہ جگہ ایسی تو نہیں کہ جہاں پر لوگ عرس اور میلہ کرتے ہوں، محفل سماع محفل قوالیاں کرتے ہوں؟ وہ جگہ تو نہیں جہاں لوگ تماشا بناتے ہوں؟ کیا وہ جگہ اس کام کے لیے تو نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کام کے لیے نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تصدیق ہو گئی اوفی بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ وفی ما لا یملک ابن آدم، جائیں اپنی نظر پوری کریں۔ اب تحقیق ہو گئی کہ وہ نہ قبرستان ہے، نہ آستانہ مزار ہے، نہ میلے ٹھیلے عرس کی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، جائیں اپنی نظر کو پوری کریں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ نظر و نیاز کہ جو بندہ کرے اور اس میں رب کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ بھی جائز نہیں، اور ایسی نظر و نیاز بھی جائز نہیں کہ جس کے اوپر انسان طاقت نہ رکھے اور نظر مان لے کہ میں 1000 رکعت نفل پڑھوں گا یا اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ غلط ہے، کہاں سے وہ ادا کرے گا؟ اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں 50,000 روپے اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، اس کی استطاعت سے باہر ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا جائے نظر پوری کریں، اور غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز دی جائے وہ حرام ہے، ظلم و تعدی ہے، غیر اللہ کو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، اور یہ شرک کبیرہ ہے، اکبر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھی تصدیق و تحقیق کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ آپ جائیں اپنی نظر کو پوری کریں، اس لیے وما اہل بہ لغیر اللہ کہ رب کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز بھی ذبح کی جائے، چاہے وہ اللہ کے نام پر بھی کیوں نہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ میلہ تماشا کرتے ہیں اور اس جانور پہ بھی اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ 2 باتیں بتائی، ایک جانور ذبح کرنا ہے اور وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایک جانور وہ ہے جو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، مگر جہاں ذبح کر رہے ہیں وہ جگہ غلط ہے، وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تم نے علم شرک اور بدعات کا ارتکاب کر کے، قتل و غارت کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اس لیے ذالک الدین القیم، قرآن و حدیث سے بہترین دین تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا۔ مضبوط دین ہے جس کی توحید بھی خالص ہے، جس کی اطاعت بھی خالص ہے، جس میں اتباع اللہ کے پیغمبر کی بغیر مشروط ہے، جس میں قال اللہ قال رسول یہ موجود ہو، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط ترین دین ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے
اس آیات کی روشنی میں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا ان 4 مہینوں میں بالخصوص اگر کوئی انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی انسان نیکی والا کام کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ فَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ ان کو جمع تقدیم و تاخیر کرنا بھی جائز نہیں۔ ان کا جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت اللہ اس کے پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے، جتنی وضاحت کی ہے اتنا ہی رکھنا ہے، نہ ان کے ناموں کو چینج کرنا ہے، نہ ان کے مقام کو گھٹانا ہے، نہ ان کے اجر و ثواب میں بڑھانا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے۔ آئیے آج کی اس معاشرے کے اندر کلمہ گو مسلمان ان 12 مہینوں کے اندر افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ رب کے قانون کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے وہ بھی شرک و بدعات سے خالی نہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ وہ بھی شرک و بدعات سے خالی نہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ بھی شرک و بدعات سے خالی نہیں، اور ربیع الاول کا نام ہٹا کر ربیع النور کہا گیا۔ یہ نام میں تبدیلی، یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو نہیں دیا، یہ اختیار تمہیں کہاں سے مل گیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ شریعت کو بدلنا، شریعت میں تقدیم و تاخیر کرنا یہ کسی نبی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی عمل میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے۔ آج کا مسلمان ان مہینوں کے نام بگاڑ لے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، وہ کہاں مسلمان رہتا ہے؟ ماہ رجب یہ بھی شرک و بدعات سے خالی نہیں۔ اس ماہ رجب میں کتنی بدعات ہوتی ہیں۔ اس ماہ رجب کے متعلق لوگوں نے یہ حدیث گڑھ لی جی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صام فی رجب ثلاثۃ ایام، کہ جو شخص ماہ رجب میں 3 روزے رکھ لے گویا کہ اس کو آدھے مہینے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص ماہ رجب کے 15 دن کی عبادت کر لے کان کمن وجد رضوانہ، گویا اس نے اللہ کی پوری رضا کو حاصل کر لیا۔ اور جو پورے مہینے میں اللہ کی عبادت کرے گویا کہ کان اللہ حسابا یسیرا، اللہ نے اس کے لیے حساب و کتاب کو آسان کر دیا یا معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوع کے اندر نقل کیا ہے کہ لوگ ماہ رجب کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس مہینے میں رجب کے 3 روزے رکھتے ہیں۔ اور آگے اس حدیث کے متعلق امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں احب الی لأن ازنی ففی صدرہ ابان من الزنا، کہ اس حدیث کے روات میں ایک راوی ابان ہے، اور وہ ابان اتنا بڑا کذاب جھوٹا راوی ہے کہ یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں بدکاری اور زنا کا ارتکاب کر لوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کروں۔ زنا کر لوں یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ میں اس خبیث ابان سے اس حدیث کو بیان کروں، پیغمبر پہ الزام لگاؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے پیغمبر میرے نبی پہ جھوٹی حدیث گڑھ لے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔
माह रजब की 27 तारीख को इबादत के लिए रात को खास कर लिया और दिन को रोजा रखा जाता है। और क्या कहते हैं जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 27 तारीख रजब की 27 तारीख को मेराज कराई, लिहाजा ये इस रात की फजीलत है, हम इसमें इबादत करेंगे और 27 का जो दिन है हम उसमें रोजा रखेंगे। क्यों? हमारे गुनाह माफ होंगे। ये मेराज की रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम को इस रात में, इस अजीम तरीन रात में तोहफा मेराज नमाज का अदा किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया है, लिहाजा हम ये रात इबादत में गुजारेंगे और दिन का रोजा रखेंगे। मैं उन भाइयों के लिए अपनी तरफ से नहीं, उलमाए अहनाफ के बहुत बड़े आलिम जो हिंदुस्तान के आलिम हैं, मौलाना अब्दुल हाई लखनफी आरिफ बिल्लाह, वो इस रिवायत के मुताल्लिक इस रस्म के बारे में ये अल्फाज नकल करते हैं अपनी किताब अल आसार मरफूआ के अंदर, वमश्तहर फी बिलाद हिंदी वगैरिही अन्ना सौम सबाही तिलकल लैलत यादुल अल्फ सौमिन, कि जिन लोगों ने ये हदीस गढ़ ली और अल्लाह के पैगंबर पे इल्जाम लगा दिया, और ये हदीस हिंदो पाक के अंदर ज्यादा मशहूर है। और वो क्या मशहूर है कि जो शख्स 27 रजब की रात को रात भर अल्लाह की इबादत करेगा और 27 रजब के दिन का रोजा रखेगा, गोया कि उसको 1000 रोजों के बराबर सवाब मिलेगा। वह इसकी कोई हकीकत नहीं है, ला अस्ल लहू, इसकी कोई शरण हासिल नहीं है, बल्कि लोगों के मन घड़त गढ़ी हुई बातें हैं जिसका कुरान और हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोग माह रजब में कसरत के साथ उम्रा करने जाते हैं, बाकायदगी से उम्रा करते हैं, और क्या कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में बिलखुसूस आपने उम्रे किए हैं। मेरे भाई, सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम की हदीस, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 4 उम्रे किए हैं, और चारों उम्रे आपने रजब के अलावा दूसरे महीनों में किए हैं। एक आपने जुल्कादा में किया है, एक आपने जुल्हज्जा में किया है, दूसरे 2 उम्रे किसी और महीने में किए हैं, एक हुनैन से किया, एक जिराना से किया। इन 4 उम्रों में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने माह रजब में कोई उम्रा नहीं किया, बकिया 11 महीनों में ये उम्रे किए हैं, और आप अलैहिस्सलाम से एक भी हदीस साबित नहीं माह रजब में उम्रा करने की। सैयदना उर्वा बिन जुबैर शाह मादे रजी अल्लाह तआला अन्हु कि एक मरतबा सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास बैठे हुए थे। मैंने पूछा अम्मा आयशा से, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा कि ये बताएं क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में उम्रा किया? फरमाया जी हां किया। फिर फरमाते मैंने अम्मा आयशा से पूछा, उस टाइम अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों मौजूद थे और दोनों मेरी और अम्मा आयशा की बातें सुन रहे थे। मैंने अम्मा आयशा से पूछा क्या ये सही है? फरमाने लगी अल्लाह ताला अब्दुल्लाह बिन उमर पर रहम फरमाए, अल्लाह की कसम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब में कोई उम्रा नहीं किया, और आपने जो भी उम्रा किया अब्दुल्लाह बिन उमर आपके साथ थे और ये उनसे भूल हो गई है। उर्वा फरमाते हैं जब अम्मा आयशा ये बात फरमा रही थी, अब्दुल्लाह बिन उमर ये बात सुन रहे थे और आगे से कुछ नहीं कहा बल्कि खामोश हो गए। इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने माह रजब में कोई उम्रा नहीं किया, रजब के अलावा आपने दूसरे महीनों में उम्रे किए हैं, लिहाजा इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह मुसलमान माह रजब में 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कूंडे करते हैं। जी, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो शख्स परेशान हो, गमों और दुखों का मारा हो,
परेशानियों का शिकार हो, वो माह रजब की 22 तारीख को मेरे नाम पर नजर नियाज करने के लिए फातिहा पढ़कर दम करे और वो मेरे नाम पर कोंडे भर कर दे, उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर हल न हो, कल क़यामत के दिन रब के दरबार में मेरा दामन हो और उसका हाथ हो। कितना बड़ा इल्जाम लगाया इमाम जाफर सादिक पर रहमतुल्लाह अलैह पर। क्यों? कहते इसलिए कि इमाम जाफर 22 रजब को पैदा हुए। चाहे तारीख उठाएं, जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह तारीख पैदाइश देखें, रजब के अलावा दूसरे महीनों के अंदर मिलेगी, रजब में कोई तारीख पैदाइश नहीं है, न वफात है न पैदाइश है। फिर रजब कुंडे क्यों मनाते हैं? यह दास्तान अजीब क्यों लिखी गई है? उसका पस मंजर देखें, उसका बैकग्राउंड देखें। वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि अहले रवाफिद ने सय्यदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बुग़्ज़ व इनाद का इजहार करते हुए अहले सुन्नत के अंदर इस बात को रस्म को दाखिल कर दिया कि जो शख्स 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के नाम पर कूड़े मनाएगा, उसकी तमाम मुरादें पूरी होंगी। और उसकी वजह यह है कि अमीर मुआविया की वफात 22 रजब को है। अमीर मुआविया की वफात 22 रजब को है और उनकी दुश्मनी में इस बात का खुशी का इजहार कर रहे हैं। और सुन्नियों को मालूम नहीं क्या यह सच है या झूठ है। सुनी सुनी बातों पर अमल करके अल्लाह के पैगंबर के सहाबी के साथ दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, इमाम जाफर पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि हकीकत के साथ इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वल उमूर, लोगों दीन इस्लाम में नई बातों पैदा करने से बचना, इसलिए कि जितनी बातें नहीं होती हैं कुल्ला बिदात, सारी की सारी बिदात हैं, वह कुल्ला बिदातिन ज़लाला, सारी बिदात गुमराही हैं, वह कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही इंसान को जहन्नम मिल जाएगी। दुआ अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक